میں نے پوچھا اعظم چاچا کل میرے گھر میں افطاری ہے، قریباً 50 احباب ہوں گے، مجھے پکوڑے چاہیے، آپ کو ایڈوانس کتنے پیسے دے جاؤں؟ چاچا جی نے میری طرف دیکھا اور سوالیہ نظروں سے مسکرائے، کتنے پیسے دے سکتے ہو بیٹا؟ مجھے ایسے لگا جیسے چاچا جی نے میری توہین کی ہے۔ مجھے ایک عرصے سے جانتے ہوئے بھی یہ سوال بے محل اور تضحیک تھی۔ میں نے اصل قیمت سے زیادہ پیسے نکالے اور چاچا جی کے سامنے رکھ دیے۔ چاچا جی نے پیسے اٹھائے اور مجھے دیتے ہوئے بولے، وہ سامنے سڑک کے اس پار اس بوڑھی عورت کو دے دو، کل آ کر اپنے سموسے پکوڑے لے جانا، میری پریشانی تم نے حل کر دی۔ افطاری کا وقت قریب تھا اور میرے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہو رہے تھے کہ اسے دے سکتا۔ اب بیچاری چند دن سحری اور افطاری کی فکر سے آزاد ہو جائے گی۔ میرے جسم میں ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی۔ وہ کون ہے آپ کی؟ میرے منہ سے بے اختیار سوال نکلا۔ چاچا جی تپ گئے، وہ میری ماں ہے، بیٹی ہے اور بہن ہے۔ تم پیسے والے کیا جانو، رشتے کیا ہوتے ہیں؟ جنہیں انسانیت کی پہچان نہیں رہی انہیں رشتوں کا بھرم کیسے ہوگا؟ پچھلے 3 گھنٹے سے کھڑی ہے، نہ مانگ رہی ہے نہ کوئی دے رہا ہے۔ تم لوگ بھوکا رہنے کو روزہ سمجھتے ہو اور پیٹ بھرے رشتہ داروں کو افطار کرا کے سمجھتے ہو ثواب کما لیا۔ اگر روزہ رکھ کے بھی احساس نہیں جاگا تو یہ روزہ نہیں، صرف بھوک ہے، بھوک۔ میں بوجھل قدموں سے اسی بڑھیا کی طرف جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اپنے ایمان کا وزن کر رہا تھا۔ یہ میرے ہاتھ میں پیسے میرے نہیں تھے، غریب پکوڑوں والے کے تھے۔ میرے پیسے تو رشتوں کو استوار کر رہے تھے۔ چاچا جی کے پیسے اللہ کی رضا کو حاصل کیے جا رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس بڑھیا میں ماں، بہن اور بیٹی مجھے کیوں دکھائی نہیں دی؟ اے کاش میں بھی چاچا جی کی آنکھ سے دیکھتا، اے کاش تمام صاحبان حیثیت بھی اسی آنکھ کے مالک ہوتے۔ روزہ ہمیں بیسیکلی کیا سکھاتا ہے؟ روزہ نام ہے احساس کا، روزہ نام ہے آنکھوں کا، روزہ نام ہے ہاتھوں کا، روزہ نام ہے تمہارے پیسوں کا، روزہ نام ہے تمہارے پیٹ کا، روزہ نام ہے ہر اس چیز سے تمہارے اچھے عمل کرنے کا۔ تم آنکھوں سے اگر برائی کرو گے تو وہ روزہ نہیں ہے۔ تم امیر لوگوں کو افطاری کراؤ گے تو وہ روزہ نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ کسی امیر کو افطاری مت کراؤ، لیکن خدا کا واسطہ ہے تم لوگوں کو کہ ایک امیر پر لاکھوں ہزاروں روپے کی افطاری خرچ کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر جا کے مہینے کے رمضان کا راشن دے دو۔ وہ یقین مانو، میں تم کو لکھ کے دیتا ہوں، وہ تمہارا ثواب تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صرف بھیک نہیں مانگتے، جو اپنے آپ کو اتنا انا پرست رکھتے ہیں، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ صرف اس ذات باری تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اور ہم ہیں کہ ہم کسی کو دیتے ہوئے خود کو اتنا بڑا محسوس کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ جب کسی کو کچھ تم دے رہے ہو، کسی فقیر کی طرف تم کچھ بڑھا رہے ہو تو اپنے منہ کو نیچا رکھا کرو یا اس کی طرف دیکھے بغیر اس کو کچھ دیا کرو کہ کہیں تمہارے اندر تکبر پیدا نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، آج سب لوگوں نے مل کر اس دعا کو اپنے سے آگے ہر انسان تک پھیلانا ہے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما کہ جو انا پرست ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ میں آپ کو نہ جانے کتنے لوگوں کا بتا سکتا ہوں کہ جو ہاتھ پھیلانے سے گریز کرتے ہیں، روکھی کھا لیں گے، سوکھی کھا لیں گے، لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی عزت نفس کو بچا کر ان تک مدد کرنے کے لیے پہنچنا چاہیے۔ خداوند کریم نے جس کو جتنا دیا ہے، خدا کی قسم وہ سب لوگ اپنا سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں واضح طور پہ تم لوگوں کو یہ سمجھا دوں کہ وہ سب کچھ تمہارا نہیں ہے، وہ ان غریبوں کا حصہ اس میں ساتھ شامل ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، کسی ایک دن، کسی ایک مرتبہ تم ایسے غریب کی مدد کر کے دیکھو، یقین مانو نہ تمہیں نیند کی گولی کھانے کی ضرورت ہوگی، نہ تمہیں سکون کی گولی لینے کی ضرورت
ضرورت ہوگی تمہارے گھر میں خوشیوں کا انبار لگ جائے گا۔ بس ایک دفعہ اللہ کی راہ پر چل کر تو دیکھو۔ ہم لوگوں نے دنیاوی خوشیاں کر لی ہیں، ساری بوفے ایک کا ریٹ 1500 سے لے کر 2000 تک کا ہے۔ تمہیں پتا ہے ایک بندے کو 1500 سے 2000 کی افطاری کرانے سے بہتر ہے یہ 1500 سے 2000 کسی گھر کا 1 2 3 دن کا گزارا چل سکتا ہے۔ اللہ تیرے آگے ہم ہاتھ پھیلا کے یہ دعا کرتے ہیں، میرے پاک پروردگار ہمیں دکھاوے کی زندگی سے محفوظ رکھ۔ میرے پاک اللہ ہم لوگ تیرے آگے بار بار التجا کرتے ہیں، میرے پاک اللہ سفید پوش لوگوں کا بھرم رکھ۔ آج ٹماٹر کا ریٹ دیکھ لو، آج فروٹ کا ریٹ دیکھ لو، آج گوشت کا ریٹ دیکھ لو، آج دالوں کا ریٹ دیکھ لو، اور اس کے اگینسٹ تمہیں ایک غریب کی دہاڑی دیکھ لو۔ 500-700 روپے میں آتا کیا ہے، 1000-1200 روپے میں آتا کیا ہے۔ میرے پاک اللہ ان سفید پوش لوگوں کا بھرم رکھ، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی بھرم نہیں رکھ سکتا۔ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں میرے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شمار کرنا کہ جو تیرے پسندیدہ لوگ ہوں، تیرے دیے ہوئے رزق سے لوگوں کی مدد کرنے والے ہوں۔ میرے پاک اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو نے ہمارے ساتھ بہت اچھا رکھا ہوا ہے برتاؤ۔ میرے پاک اللہ ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ اچھا رہنے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔